جو ہے 145واں یوم ولادت منایا جا رہا ہے، ان کا جو ویژن تھا، کیا اس ویژن کو ہم لے کر کے چل رہے ہیں؟ بہت شکریہ راجپوت صاحب، آپ نے بہت ایک اچھا انٹرو دیا اس پروگرام کا کہ آج 25 دسمبر ہے اور ہم اس کو یوم قائد اعظم کے طور پہ منا رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ آج کرسمس ڈے ہے پوری دنیا میں، اور پاکستان میں بھی کافی تعداد میں مسیحی برادری رہتی ہے جی، اور ہم ان سب کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہیں۔ اور اب آ جاتے ہیں قائد اعظم کے، جو ہے نا آپ نے کہا کہ ان کا جو قائد اعظم کے ڈے پر ان کا جو میسج اور وہ کس قسم کا پاکستان چاہتے تھے۔ آج کا جو پاکستان ہے اس قسم کا تو وہ بالکل نہیں چاہتے تھے۔ ابھی میں ایک چرچ سے آ رہا ہوں، ان کی وہ سیلیبریشن کو کور کرنے گئے ہوئے تھے، تو ادھر باہر دیکھتے ہیں کہ بہت جناب سیکیورٹی ہے، پولیس ہے، ایون رینجرز کے کنٹینجنٹ بھی وہ کر رہے ہیں۔ اب اس طرح کا تو نہیں قائد اعظم پاکستان چاہتے تھے کہ جہاں پہ اگر کوئی ایک مذہبی اقلیت ہے اور ان کا ایک دن ہے، بہت بڑا دن ہے، اس دن اس کو آپ گنز کے سائے میں وہ دن منایا جائے۔ جی، محرم کے ایام ہیں وہ گنز کے اس میں منائے جائیں۔ ایون ہماری عید جو بھی ریلیجیس افیئر جو بھی ہے ایونٹ، جی جی، ان پہ ہمارا سب سے بڑا ایونٹ وہ کنسرن سیکیورٹی ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو مذہبی بنیادوں پہ پاکستان میں اس وقت تفریق پھیلائی گئی، وائلنس ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے کافی ساری لوگوں میں دوریاں آئی ہیں، اس قسم کا بھی پاکستان وہ قائد اعظم بالکل نہیں چاہتے تھے exactly۔ اور ساتھ آج ہم دیکھ رہے تھے کہ بار بار وہ نیچے میڈیا میں بہت فلیش کیا جا رہا تھا ہمارے آرمی چیف کا یوم قائد پر پیغام کہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی۔ بے شک انہوں نے ایک بہت اچھا، جب انہوں نے ملک وہ آزاد ہوا، پارٹیشن ہوئی، تو بہت گمبھیر حالات تھے، لیکن ان کے ٹرینڈ کیے ہوئے لوگ ان کے ویژن کو لے کر آگے چلے اور انہوں نے ایک بہت مضبوط فاؤنڈیشن اس ملک کی کھڑی کی۔ آج الحمدللہ پاکستان کافی چیزوں میں بہت آگے ہے، لیکن بہت ساری چیزیں جو ہے کہ وہ ایک جمہوری مملکت چاہتے ہیں، فلاحی مملکت قائد اعظم چاہتے ہیں، وہ چیزیں پوری نہیں ہو رہی۔ اس طرف آج کا ہی دن ہوتا ہے کہ جب ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی بات کرتے ہیں اور ان کے پیغامات کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں اب انہی کے اصل پیغام کی طرف لوٹ کے جانا ہے کہ انہوں نے یہ ملک مسلمانوں کے لیے بنایا تھا، اور بعد میں جو ہمارے سیاسی قیادت نے یا دوسری قوتوں نے اس کو ایک اسلام کا قلعہ بناتے بناتے بہت گڑبڑ کر دی، وہ بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ تو آج قائد اعظم کی روح کے مطابق ایک جمہوری اور فلاحی مملکت ہونی چاہیے۔ یہ میں اس موقع پہ کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور ڈسپلنری کمیٹی نے اس حوالے سے بڑا فیصلہ لیا ہے، کیا کہیے گا کہ یہ جو پارٹی کے اندر توڑ پھوڑ شروع ہو گئی ہے، یہ جو اندر بغاوت شروع ہو گئی ہے، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اس میں مولانا فضل الرحمان کی جو جماعت ہے، ان کو بلوچستان میں کافی حد تک نقصان ہوگا۔ جی، اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان کی جو جماعت ہے، اس میں سے ایک دھڑا نکلا تھا، وہ مولانا سمیع الحق نے ایک ان کی پارٹی سے علیحدہ ہو کے فیکشن بنایا تھا، لیکن ان کو کوئی اتنی پذیرائی نہیں ملی تھی۔ اب یہ بلوچستان میں جو مولانا شیرانی ہیں، یہ ایک بہت بڑے فیکشن کو ہیڈ کرتے ہیں، اور وہ یہ عموماً اپنے معاملات جو تھے یہ پارٹی کی پالیسی سے ہٹ کے چلانے کی کوشش کرتے تھے، جو کہ ایک پورے بلوچستان کا مزاج ہے۔ ادھر آپ کوئی پارٹی دیکھ رہے ہیں جو مین سٹریم پارٹی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، جے یو آئی ایف، بس یہی تین پارٹیوں کا زیادہ ادھر وہ ہے، باقی جو ہے وہ بلوچ نیشنلسٹ پارٹیز ہیں۔ جی جی، اور ان بلوچ نیشنلسٹ پارٹی میں بھی کافی توڑ پھوڑ ہوئے اور بہت سارے فیکشن بنے ہیں۔ تو یہ اب ان کے حصے میں آیا ہے، مولانا فضل الرحمان نے اپنا حصہ بلوچستان میں دیا ہے کہ وہ جو ان کا مزاج ہے، شاید وہ ادھر کی کوئی آب و ہوا ایسی ہے یا سیاست کا وہ علیحدہ اس طرح کا ہے کہ ادھر جو پارٹی ہے وہ الیکشن جیتتی ہے تو وہ اقتدار میں رہنا چاہتی ہے، اپوزیشن وہ نہیں کرتے، سینٹر میں چاہے ان کی پارٹی کی کوئی بھی پوزیشن ہو۔
अब ये जो हाफिज हुसैन अहमद, मौलाना शिरानी और गुल नसीब और एक मौलाना शुजा, इनकी जो बात की जा रही है, इनकी इस वक्त जो अलहदगी है ना वो मानी खेज है। अमूमन होना ये चाहिए था, अगर जो दूसरी पार्टीज में कोई इशू होता रहा है तो वो होता था जब इलेक्शन होते हैं और उसके बाद हुकूमत बनती है तो उस मौके पर वो पार्टीज में इख्तलाफ आते थे, वो अपने सेंटर की जो सेंट्रल लीडरशिप है उससे इख्तलाफात करते थे। आपको याद होगा दुरानी साहब, ये PMLQ का एक बहुत बड़ा धड़ा उधर मौजूद था। वो चौधरी शुजा साहब और मुशाहिद हुसैन उधर गए और उनसे मिलने कोई नहीं आया। इस तरह की वो PMLQ थी। तो ये JUIF जो है मौलाना शिरानी वाली, ये भी उसी तरह की ही एक थी। लेकिन इस वक्त इनका जो अलहदा होना है और इनकी जो स्टेटमेंट आ रही है, तो इसके पीछे ये मौलाना फजल रहमान के भाई ने कहा है कि जी इनके पीछे कोई बहुत बड़ी पार्टी है। अब उस पार्टी तक जाना है कि वो ये काम क्यों कर रहे हैं। इससे पहले PMLN को खत्म किया, PMLN की हुकूमत थी, आपको याद होगा, जब ये अचानक वो बलोचिस्तान अवामी पार्टी बनी और वो ये दूसरी वो आ गए थे अख्तर मेंगल साहब, अख्तर मेंगल नहीं, दूसरे एक मेंगल है, अच्छा, तो वो बजंजो साहब, ठीक है, हासिल बजंजो नहीं, हासिल बजंजो नहीं, बजंजो वो तो नेशनलिस्ट हैं, वो जिन्होंने जब नए से PMLN की हुकूमत खत्म करके वो बाप पार्टी बनाई गई, अब PMLN का उधर से उस वक्त ही सफाया हो गया था। तो ये अब उसी तरह के एक तो ठीक है। एहसन रज़ा साहब, आप क्या होगा, और MKM ने हुकूमत में रहने या अलग होने से मुतालिक अवाम से राय लेने का भी फैसला किया है। दूसरी जानिब मरदमशुमारी की मंजूरी पर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सड़कों पर आने का इंदिया दिया था। क्या वो सड़कों पर आएंगे और नेक्स्ट लाहे अमल बताएंगे? गवर्नर सिंह ने मरदमशुमारी से मुतालिक MKM का मुतालबा दुरुस्त करार दे दिया है। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं, एहसन रज़ा साहब, फैसल दुरानी साहब और अब्दुल बासित साहब। सबसे पहले मैं जाना चाहूँगा एहसन रज़ा साहब की जानिब और उनसे उनका टेक जानना चाहूँगा। MKM का लाहे अमल अगला क्या होगा सर, क्योंकि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ऐलान कर चुके हैं कि वो सड़कों पर आएंगे और मरदमशुमारी 2017 को उन्होंने बहुत बड़ी ज्यादती करार दे दिया था। MKM का लाहे अमल यही होगा कि हमें कुछ कराची डेवलपमेंट जो पैकेज है उसमें से कुछ हिस्सा दे और हमें शोर मचाने की भी इजाजत दे और हुकूमत ना छोड़ने की भी इजाजत दे। ठीक है, इन्होंने हुकूमत में रहना है। अब ये क्या है कि जी हम अवाम से राय लेंगे। भाई आप अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम ने आपको वोट दिया, आपको असेंबली में भेजा कि आप जाके वहां पे हमारी नुमाइंदगी करें और डिसीजन लें। अब आज इस इशू पे कि हुकूमत ने जो है ये मरदमशुमारी को वैलिडेट किया, सेंसस के जो रिजल्ट थे 2017 को, जब रिजल्ट आए थे तो उस वक्त पता चला कि जी हम पाकिस्तान की आबादी जिसको हम तकरीबन 12 करोड़ पे अमूमन मीडिया में या कोई भी फिगर्स आते थे तो हम यही कर देते 120 मिलियन लोगों का ये मुल्क है, तो 12 करोड़ से यकदम पता चला जी 22 करोड़ हो गए। एक रफ आइडिया था, पहले 18, उसके बाद 18 करोड़ आए। हाँ जी, अच्छा, अब दुरुस्त नहीं थी ना सर। हाँ जी, अच्छा, अब जब इतना बड़ा इजाफा आया तो बजाय इसके कि यहाँ पे फैमिली प्लानिंग, बर्थ कंट्रोल इसकी बात होती, पूरी सारी सियासी जमातें इस बात में लड़ पड़ी कि जी हमारी आबादी काम दिखाएगी, हमारी आबादी काम दिखाएगी। भाई अगर आपकी आबादी आपके जैसे वोटर को या जैसे एथनिसिटी को या जैसे एरिया को आप वो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और उधर आबादी ज्यादा बढ़ गई है और आप कहते हैं इससे ज्यादा दिखाई जानी चाहिए, ये तो शर्म की बात है। आप लोगों को जाएं, आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप ओपिनियन मेकर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, तो इस पे बात करें। हमें वो एक तो पहले हमारे क्लरिक्स थे, उनका मसला पड़ा रहता था कि वो आबादी पे बात ही नहीं करने देते थे। अब किसी हद तक वो साथ आ गए हैं, लेकिन जब पॉलिटिकल फ्रंट पे ये बात आती है कि हम बात करें आबादी में इजाफे के खिलाफ या आबादी को कंट्रोल करने के कोई मेजर्स, इसके बारे में बात करें, वहां पे बात नहीं होती। वहां पे अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि जी MKM का लाहे अमल क्या है। गवर्नर सिंध ने भी, क्योंकि उनको सूट करता है कि कराची की सीटें बढ़े, हैदराबाद की सीटें बढ़े और वहां से वो इंटीरियर सिंध और उनके दरमियान कोई ऐसा बैलेंस आ जाए कि पीपल्स पार्टी का जो एक एज होता है कि वो रूरल सिंध से वोट लेकर आती है और वो आके हुकूमत करती है, तो वो खत्म हो जाए। ये पूरी यानी कि एक पॉलिटिक्स चल रही है।
اور خدا کے لیے ایم کیو ایم یہ کس قسم کی بات کر رہی ہے؟ یہ تو بڑے ایک ہم کہتے تھے مڈل کلاس ایک وہ جماعت ہے جس میں موروثیت بھی نہیں ہے، جس کی ہم ابھی بات کر رہے تھے، اور اس میں کسی حد تک اکاؤنٹیبلٹی بھی نیچے لیول تک یہ رکھتے تھے جب وہ لندن کے قید کے انفلوئنس سے نکلے۔ تو اس کے بعد ایک پڑھے لکھے لوگوں کا ہم وہ کہتے ہیں کہ جی سرکل ہے کراچی حیدرآباد یا جو شہری علاقے ہیں، اور وہاں پہ ان ایشو پہ وہ عوام کے وہ سڑکوں پہ آنے کی بات کر رہے ہیں۔ ویسے یہ پورا نیشنل مسئلہ ہے، ہر جماعت کو چاہے جو ریزلٹ ہے جو بھی ہے، اس میں ایک تو یہ ہے کہ جب بھی ہم سٹیٹس کی بات کریں، کوئی سروے کی بات ہو، سینسس کی بات ہو، تو اس میں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، یہ ان کا مطالبہ ٹھیک ہے، کسی کو کوئی شکایت کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ لیکن دوسرا اس سے جو اہم مسئلہ ہے وہ آبادی کے کنٹرول کا ہے، خدا کے لیے اس پہ بات کریں، میڈیا کو بھی اسی پہ بات کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ایم کیو ایم کے وہ سیاسی گٹھ جوڑتے ہیں وہ بات۔ ہم سم اپ کرتے ہیں اپنے پروگرام کو اور اگلے ٹاپک کی جانب بڑھتے ہیں، جو کہ ہے ایک نیا وائرس، کرونا وائرس کا ایک نیا وائرس ہے جو کہ پاکستان میں انٹر ہو چکا ہے، اور یہ کس طرح سے افیکٹ کرے گا اور اس کی ویکسین کب بنے گی اور یہ کتنا خطرناک اور مہلک ثابت ہو سکتا ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب احسن رضا صاحب۔ احسن رضا صاحب، ایک کرونا سے جان چھوٹی نہیں، ایک وائرس ابھی تک گیا نہیں، دوسرا ہمارے اوپر مسلط ہو گیا۔ دیکھیں جی، اس کی جو ویکسین ہے، ایک جو پہلا کرونا ہے اس کی تو وہ ابھی فرسٹ ورلڈ میں ہی اس کی تقسیم ہو رہی ہے، ہمارے تک پتہ نہیں کب پہنچے گی، حکومت نے ابھی تک الہم عمل نہیں دیا۔ جی، تو اب جتنی نئی اقسام آ رہی ہیں ان سے فی الحال بچاؤ جو ہے نا، وہ یہ ماسک ہے، ایس او پیز ہیں، تو اس کے لیے حکومت آپ سے پبلک سے بار بار کہہ رہی ہے کہ وہ احتیاط کریں، اور میڈیا کے توسط سے ہم بھی آپ سے یہی گزارش کریں گے کہ آپ ایس او پیز پہ عمل کریں۔ جی ٹھیک ہے، ایس او پیز پر عمل درآمد کیا جائے۔